صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں اور دوستوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو آپ کے سامنے عرض کیا، اس میں اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مضمون کی، جس حکم خداوندی کی جس قدر تاکید بیان فرمائی ہے، امت مسلمہ اس کے اندر اسی درجہ کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے. چاہے تو یہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا، دیندار ہو یا دنیا دار ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، ہر انسان اس حکم خداوندی کے اندر کوتاہی کا شکار ہے. آج کی اس مجلس کے اندر خصوصیت کے ساتھ اسی چیز کو بیان کرنا ہے کہ احادیث نبویہ کے اندر اور آیات قرآنی کے اندر اس مضمون کی اور اس حکم خداوندی کی کس قدر تاکید ہے اور امت کے اندر اس کی کس قدر غفلت اور اس غفلت کے اسباب کیا ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ نماز ایک محتم شان عبادت ہے، دین کا ستون قرار دیا. حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلائی اور مومن کی معراج کہا. یہ ساری خصوصیات نماز کی اور نماز کا جاں بجا قرآن مجید میں اس کا ذکر کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. تقریباً علماء کی تحقیق کے مطابق 87 مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اقامت نماز کا حکم فرمایا، لیکن اس کے باوجود پورے قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کہیں آپ کو یہ بات صراحت کے ساتھ نہیں مل سکتی کہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں نماز پڑھنا ہے اور کون سی نماز کے اندر کتنی رکعت پڑھنا ہے اور اسی طرح رکوع کس کو کہیں گے، سجدے کی کیا کیفیت ہو، قیام اور قعود کس چیز کا نام ہے. ان ساری ڈیٹیل اور تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دی گئی اور اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس کے برخلاف جب مسائل میراث وارثہ بیچنی کے عنوان کو اور اس احکام کو بیان کرنا جب قرآن مجید نے شروع فرمایا تو اللہ رب العزت نے تاکید بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا سینٹینس جو قرآن نے استعمال کیا وہ یہ کہ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ دار کو، جس سے اس کو زیادہ تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے، اس انسان کے سامنے اپنی پوری زندگی کے اندر جس چیز کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کرتا ہے، جس کو سمجھتا ہے، اس چیز کی آدمی وصیت کر کے جاتا ہے.
تو اللہ رب العزت نے تاکید بیان کرتے ہوئے اور اس کو امپورٹنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے تو فرمایا کہ یوصیکم اللہ، کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنے اموال کی تقسیم کرو گے تو اس تقسیم کا ضابطہ اور قانون کیا رہے گا۔ اسی طرح جیسا کہ ابھی بتلایا کہ نماز کا صراحت کے ساتھ کھلم کھلا کہیں ایسا ذکر آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کو اتنی نماز پڑھنا ہے، اتنے اوقات میں پڑھنا ہے، اتنی رکعات کو پڑھنا ہے، لیکن جب مسائل میراث کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے ان ساری تفصیلات اور جزئیات کو، ان ڈیٹیل کو بیان کیا جو پاسبل ہو سکتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک انسان کی اولاد کا لڑکا یا لڑکی اپنے باپ یا ماں کی حیاتی کے اندر اگر انتقال کر جائے تو ایسی صورت کے اندر ایک بیٹا اور بیٹی کے مال سے اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو کیا ملے گا، اس کی جتنی شکلیں اور صورتیں بن سکتی قرآن کریم نے اس کو بتلایا کہ وہ لڑکا یا لڑکی جس کا انتقال ہوا اس کی شادی ہوئی یا شادی نہیں ہوئی، اگر شادی ہوئی ہے تو اولاد ہے یا اولاد نہیں، اگر اولاد ہے تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں یا فقط لڑکے ہیں یا فقط لڑکیاں ہیں، ان پانچوں شکلوں کے اندر ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنا بیٹا یا بیٹی جو اس کی حیاتی میں چل دیا ہے اس کے مال سے کیا ملے گا، قرآن کریم نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ان ساری ڈیٹیل اور تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے جو انداز اختیار فرمایا اس میں فرمایا تلک حدود اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے کھینچی ہوئی کمپاؤنڈ وال ہے، یہ باؤنڈری کی گئی ہے، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، کہ جو آدمی ان احکام خداوندی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے ایسی جنت کا وعدہ کہ جس میں ہمیشہ اس کو رہنا ہے اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور فرمایا فذلک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جو آدمی ان مسائل میراث کے اندر اپنے باپ دادا کے مذہب کو یا اپنے رسم و رواج کے تحت یا قانون انگریز کے مطابق یا زمانہ جاہلیت کی رسوم کے مطابق اگر میراث کی تقسیم کرتا ہے، اور فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، آگے کیا فرمایا کہ جو اللہ کی قائم کردہ باؤنڈریوں کو اوورٹیک کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم اور ہمیشہ سے دائمی عذاب کی اس کو جو ہے اس کو حکم فرمایا کہ اس آئندہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ اس کے لیے ایک بہت رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم نے اس کی اس قدر تاکید بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اتنی تاکید بیان فرمائی کہ تعلموا الفرائض وعلموا الناس فرمایا کہ لوگوں مسائل میراث کو سیکھو، یہاں علماء کی قید نہیں لگائی اور مبتدا کے لیے نہیں کہا یا ایھا الناس فرمایا کہ لوگوں ساری انسانیت کا اس کو خطاب کیا گیا کہ یہ کوئی ایک قوم کی یا ایک گروہ کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، یہ سارے کی اپنی پرسنل ذمہ داری ہے کہ مسائل میراث کو سیکھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، کہ یہ آدھا علم ہے، یعنی اللہ نے جتنے علوم آسمان سے زمین پر نازل فرمائے، ایک قول کے مطابق، ایک تفسیر کے مطابق 50% اللہ کے رسول نے فقط ایک علم کو قرار دیا،
اور 50% کے اندر سارے علوم کو آپ نے شمار فرمایا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آگے فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ أُمَّتِي، کہ کل قرب قیامت کے اندر جو دنیا سے علوم اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے جس علم کو اٹھایا جائے گا وہ علم میراث ہوگا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم قرآن کریم کو حاصل کرتے ہو اور قرآن کریم کو جس توجہ سے سیکھتے ہو، فرائض کو بھی اور مسائل میراث کو بھی اسی توجہ سے سنو اور سیکھو اس کو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تو انسان نے قرآن کریم کو سیکھا، احادیث نبویہ کو سیکھا اور فرائض کا علم حاصل نہیں کیا تو وہ انسان ایسا ہے کہ جس کا جسم تو ہو لیکن اس کا سر نہ ہو. یعنی گویا کہ علم قرآنی بھی فرائض کے بغیر بے رونق اور بے معنی رہ جائے گا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ میراث کی تقسیم کے بعد میں ہم جو کوتاہی کے شکار ہیں اس کی چند وجوہات ہے. سب سے بڑی وجہ وہ انگریز کا دور تھا کہ جب انگریز نے ہندوستان کے اندر اپنا تسلط قائم کیا اور مغلیہ حکومت برائے نام رہ گئی، اس وقت انہوں نے زمیندارانہ قانون پاس کیا اور اس زمیندارانہ قانون کے تحت میں اس نے اعلان کروایا کہ تم لوگ یعنی مسلمانوں کو خطاب کر کے اور یہ رؤساء اور عمرا اور جو بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے اور خاص کر کے پنجاب کے علاقے کے علماء اور وہاں کے عوام کو اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا کہ تم جو ہے اپنی میراث کی تقسیم کے سلسلے میں قانون خداوندی کو فالو کرو گے یا دنیا کا جو نظام ہے انگریز کا اور بادشاہوں کا اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت کا جو نظام ہے تم اس نظام کو پسند کرتے ہو. اس ناقابت لوگوں نے بڑے جو انہوں نے خسارے کا کام کیا، ان لوگوں نے اس زمانے کے اندر جو رؤساء تھے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم لوگ جو ہے قانون خداوندی کو چھوڑ کر اس زمیندارانہ بل کے اندر جو رسم و رواج کے تحت میں اور انگریز کا جو قانون اور زمانے جاہلیت کی جو رسم کہ فقط بیٹوں کے نام پر جائیداد کی جائے اور بیٹیوں کو یکلک کو محروم کیا جائے، اس قانون کو ہم پسند کرتے ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرتضی نے جب یہ بات سنی تڑپ گئے اور انہوں نے علماء کی ایک جماعت پنجاب میں بھیجی. 40 دن کی محنت کے بعد جو اس قانون خداوندی پر راضی ہوئے وہ 17 انسان تھے. لیکن اب اس زمانہ بھی کچھ نہیں بیتا تھا اور جب پارٹیشن ہوا اور پارٹیشن کے بعد جب انسان نے قانون خداوندی کی مخالفت کی اور اللہ کے احکام کو اپنے پیروں تلے روندا تو پھر اللہ کا جو نظام چلا وہ میرے دوستوں سب کے سامنے ہے کہ پارٹیشن کے بعد جو پنجاب کی حالت ہوئی کہ ٹرکیں بھر کر وہاں سے لاشیں برآمد ہوئی اور آج پنجاب جو ہے ایک نام کا رہ گیا کہ کسی زمانے میں یہاں پر مسلمانوں کا گلگلہ اور مسلمانوں کا روب اور داغ تھا. آج بھی جو جماعتیں جاتی ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ وہ مساجدیں جو اس زمانے میں پارٹیشن سے پہلے بنی تھی وہ گرجا گھروں کے اندر یا بھینسوں کے استبل بنے ہوئے ہیں یا آدمیوں نے اس پر گودام بنا کر ناجائز قبضے کر کے رکھے ہیں. یہ ساری نحوستیں میرے دوستوں اس بنیاد پر آئی کہ انہوں نے احکام خداوندی کو کچلا تھا. اور یہ اس زمانے کی نحوست ہے کہ اس وقت سے اب تک یہ سلسلہ چلا آیا کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر عموماً تقسیم میراث کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی بہنوں کو محروم کرتے ہیں یا برائے نام کچھ دے دیتے ہیں. قانون خداوندی کے مطابق ہمارے یہاں تقسیم نہیں ہوا کرتی. اور میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. جب پنجاب کے لوگوں نے قانون خداوندی کی مخالفت کی اللہ نے اپنا وہ نظام چلایا کہ گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹا گیا، ان کی بستیوں کو اجھاڑ کے رکھ دیا گیا. وہ خدا آج بھی اسی طرح قادر ہے. اگر ہم نے بھی قانون خداوندی کی مخالفت کی تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ کر سکتا ہے. بلکہ اللہ کے اس نظام کے اندر تو
انبیاء علیہ السلام کی اگر ہم اولاد بھی ہے تب بھی ہمارے ساتھ تو وہی ضابطہ چلے گا جو اللہ کا نظام عدل ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام کے بعد میں ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کریم ابن کریم۔ آپ نے 4 مرتبہ کریم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، اور اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی۔ اتنا معزز، اتنا اعلیٰ خاندان شاید کسی کا نہ ہو، لیکن کسی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور ارکان خداوندی کو مانا تو اللہ نے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ اتارا، اور میدان طی کے اندر جب وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے اللہ نے وہ ان کے لیے نظام چلایا کہ جیسے ان کے بڑھتا تھا جسم اللہ ان کے کپڑے بڑھاتا تھا، ان کے کپڑے کبھی گندے نہیں ہوئے، اور اللہ نے بے شمار نعمتیں ان کے لیے اتاری۔ یہ میدان طی کے اندر اللہ کا وہ نظام ان کے ساتھ چلا جب انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی اطاعت کی۔ لیکن جب وہی بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرایا اور جب ان سے روگردانی کی اور اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے بیک وقت 17 قسم کے عذاب ان کے اوپر نازل فرما دیے۔ تو یہ اللہ کا نظام بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں، چاہے کوئی کتنا بڑا متقی ہو اللہ کے نظام عدل کے سامنے سب برابر ہے۔ جو اس کے رسول کی اور اس کی اطاعت کر کے جائے گا وہ سرخرو اور کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اور اس کے احکام کو پس پشت ڈالے گا تو میرے دوستو اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم کے اندر اس کو ڈال دے گا۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس احکام خداوندی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے معاشرے کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو بنیاد بنا کر ہم جو ہے اس کو پس پشت ڈالیں، ورنہ میرے دوستو ایک بات ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ جس مکان میں آج میں رہ رہا ہوں اس کے بارے میں میری زبان کے جملے یہ ہے کہ یہ میرا ہے، میرے والد کی زبان کا بھی یہی جملے تھے کل کہ یہ میرا ہے، اور اگر جب یہ دھوکے کی آنکھ بند ہو جائے گی تو میری اولاد کی زبان کے جملے بھی یہی ہوں گے، تو جو آج کسی کا ہے کل کسی کا تھا کل کسی اور کا ہو جائے گا، اس کے لیے اپنی آخرت کو اجھار دینا یہ کون سی عقل مندی کہی جائے گی؟ اور یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہوگا کہ ہم پوری زندگی تو محمدی کہلائے گئے اور اس احکام خداوندی کے اعمال کرنے کی بنیاد پر کل جہنمی کہہ کر پکارا جائے حشر کے میدان کے اندر، تو یہ کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں، ہر انسان اپنا کچا پتھرا اپنے علم کے علماء کے سامنے رکھے اور ان کے سامنے جو ہے اپنا کچا پتھرا رکھے کہ یہ ہمارے ماں باپ کا یہ مال ہے، اس کو شریعت کے ضابطے سے تقسیم کر دے، انشاءاللہ کوئی دکھی نہیں ہوگا۔ یہ تجربے کی بات کہتا ہوں کہ مسائل میراث میں جس نے عمل کیا اور جس نے بڑا من کر کے کھڑا ہو گیا اپنے بھائی بہنوں کے نظام کے اندر، اللہ نے پھر اس کو جو دیا ہے وہ زیادہ لینے والا کبھی وہ نہیں کام اس مقام پر نہیں پہنچ سکا جو چھوڑنے والا پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔